بھائی ناجائز ہے. ہم تو اس کام کو نہیں کر رہے جس کے میں علماء میں اختلاف ہے. تکافل دارالعلوم کورنگی کے علماء جائز کہتے ہیں. مجھے آفر آئی ہے, میں نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا, لہذا میں نہیں آ رہا. بہت پہلے کی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. بلایا گیا تھا ہمیں, جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ تو کمپنی کو بہت پروموٹ کر سکتا ہے نا. ہم نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا. تو انہوں نے کہا حضرت مفتی تقی صاحب جائز سمجھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمارے بڑے ہیں, قابل احترام ہے, علماء کا اختلاف ہے, تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں حضرت مفتی تقی صاحب سے اختلاف کروں. تو میں نے ان کو ریفرنس دیا کہ کچھ بڑے علماء کو ان سے اختلاف ہے اس مسئلے پہ, اور مجھے ان دوسرے علماء کی رائے پہ زیادہ اعتماد ہے, کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد. لیکن بہرحال کوئی مفتی تقی صاحب کی رائے پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو سود گناہ کبیرہ ہے, سود گناہ صغیرہ بولو نہیں ہے. کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی گانا سن لیا غلط ہے, صغیرہ کہہ سکتے ہیں شاید اس کو. موسیقی کا عادی ہے, یہ سب چیزیں جو کرتے ہیں نا ایک آدھ دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. سنتا رہتا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ محرم ہے نا محرم ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ بد نظری کا گناہ ہے, یہ کانوں کا گناہ ہے, یہ کبیرہ میں آئے گا پھر. تو آج توبہ کرو کہ اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ. ایک اور بات, داڑھی کاٹنا بھی صغیرہ بولو نا, یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. مرد ہمیشہ داڑھی, جتنے پیغمبر ہیں کوئی ایک بھی بغیر داڑھی کے بولو نا نہیں ہے. یہ تو انگریزوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی گورا آیا, کوئی عیسائی آیا, اس کے داڑھی نہیں تھی, تو بچہ رونے لگا صلاح الدین ایوبی کے دربار میں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوتی طور پہ بلا کے کہا اپنی قوم کو بتا دینا کہ داڑھی نہ کاٹیں. تبھی آج ہم نے یہودیوں کی داڑیاں دیکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسرا کے کچھ ایلچی آئے, بادشاہ تھا نا کسرا, ان کے داڑیاں کٹی ہوئی تھیں. آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا, فرمایا ویلکما, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں یہ صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے. نبی نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا اعف اللحا, کہ میں داڑھی بڑھاؤں, وقص الشوارب, اور مونچھیں گھٹاؤں. یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا. مرد مرد ہونا چاہیے, عورت عورت ہونی چاہیے. یہاں بھی لوگ طنز کرتے ہیں. ابھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو آیا, پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا کہ آپ نے سر پہ سنا ہے بال لگوائے ہیں. انہوں نے کہا جی. کہا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا نہیں ہے. انہوں نے کہا اپنے بال لگائے ہیں. تو نیچے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سے لو, دوسروں کے لیے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا حرام, اور یہ مولوی لوگ جب خود کرتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ جائز. او بھائی اپنے بال اپنے سر پہ لگانا یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے, یہ تحسین خلق اللہ ہے. گنجا ہونا یہ کوئی فطرت تھوڑی ہے. اگر کوئی شخص اپنے سر پہ مالش کر کے بال اگا لے, تیل کی مالش کر کے, کوئی گنجا ہو گیا, 4 شادیاں کی جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ گنجا. میں نے جتنی شادیاں کی نا میرے سر کے بال اسی حساب سے غائب ہوئے, 4تھی کے بعد تو بالکل ایئرپورٹ بن گیا تھا. تو اگر مجھے کوئی تیل لا کے دیتا ہے مفتی صاحب سر پہ مالش کیا کریں بال اگائیں گے, ایسے ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اس گنجے تھے, ان کی بھی 2 تھیں. کمال کی بات یہ ہے, مسقط میں ہمارے دوست ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ستار نام ہے ان کا. فون آیا, میں ستار بھائی بات کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں وہ والا نہیں جس کا بیان میں آپ تذکرہ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ سچی مچی کے ستار بھائی ہیں. 2 شادیاں ان کی, تو ان کے سر کے بال سارے اڑ گئے. تو انہوں نے کوئی آئل لے کے مالش کی, وہ بال اگائے ان کے نا. پھر مجھے تیل مجھے بھی دیا انہوں نے, وہ 2 سال سے میری دراز میں ہی پڑا ہوا ہے. ابھی مجھے یاد آیا, ایسے موقع پہ یاد آتا ہے پھر یاد ہی نہیں آتا. وہ سر پہ لگانے کا, انہوں نے کہا میرے سر کے بال نکل آئے. تو اگر کوئی سر پہ تیل کی مالش کرے اور بال نکل آئے تو ہم یہ کہیں گے تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیا اس نے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں مفتی ہے جو کہے گا کہ سر پہ تیل کی مالش کرو؟ یہ جو تیل بک رہے ہیں سروں پہ مالشوں کے کہ بال نکل آئیں گے, کتنے بکتے ہیں؟ کسی عالم مفتی نے کہا کبھی زندگی میں حرام ہے؟ اللہ نے جب تمہیں ٹنڈ دی ہے تو تم سر پہ بال کیوں اگا رہے ہو؟ کسی مفتی نے کہا بھائی ٹنڈ بھی اللہ کی نعمت, بال بھی اللہ کی نعمت. یہ تغییر خلق اللہ نہیں ہے سر پہ بال اگر نکال رہا ہے, کیونکہ یہ تو فطرت کا حصہ ہے. ہاں دائیں بائیں ایسی جگہ پہ بال اگانا جو نیچر کے خلاف ہو وہ غلط ہوگا. اور بال بھی اپنے, دوسروں کے بال لینے پر پابندی ہے حدیث میں, دوسروں کا بال نہیں لگا سکتے, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ویسے ہی میڈیکلی بھی نقصان دہ, لیکن نبی نے منع کیا ہے. لیکن جس کو بغض ہوگا بس وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف. دیکھو دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور, اپنے لیے کچھ اور. دوسروں کے لیے کب انہوں نے کہا کہ بال لگانا حرام ہے بھائی؟ کوئی ایک دفعہ بتاؤ. کہتے نہیں, یہ کہتے ہیں دوسروں کو کہ اللہ کی تخلیق بگاڑنا حرام ہے. تو اللہ کی تخلیق بگاڑی نہیں ہے, اللہ نے جو سر دیا ہے نا وہ بگڑ گئی تھی, اس کو کیا کیا ہے؟ سنوارا ہے, اس کو سنوارا ہے. تو آپ بھی سنوارو. جن لوگوں کے ٹرینڈ ہیں الفلاحیہ مسجد میں آنے پر پابندی,
لیکن اگر کوئی نہ لگائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس بعض لوگوں پہ وہ جچتی ہے. جب میں زوم پہ کوئی ویڈیو کالنگ پہ میٹنگ کرتا ہوں نا، تو جو قدرتی ٹنڈ والے لوگ ہیں نا، ایک ٹنڈ وہ ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے، اس کا وہ لک نہیں آتا، وہ شائننگ آتی نہیں ہے. جو قدرت کی طرف سے ٹنڈ ملتی ہے اس کا لک ہی الگ ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ جو ویڈیو کیمرے پہ یوں آتے ہیں نا، تو لائٹیں مار رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا یوں کر لو، کیونکہ مجھے اسکرین پہ آپ نظر نہیں آ رہے، یا پھر ادھر بھی کوئی آنکھ ناک بنا لو تاکہ یوں ہو تو میں سمجھوں کہ آپ ہی بات کر رہے ہو. خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میرے بھائی داڑھی کاٹنا بھی کیا ہے، صغیرہ میں داخل نہیں ہے، کبیرہ ہے، تغییر خلق اللہ ہے، مرد کی نیچر ہے، فطرت ہے. نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعف اللحى وقص الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. ہمت کر کے رکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ کہیں گے ملا آ رہا ہے، وہ دیکھو کیا آ رہا ہے، ملا آ رہا ہے. بولنے دو. ہمیں بولتے تھے جب ہم ملا بننے کے لیے کالج چھوڑ کر مدرسے میں آئے، لوگ کہتے تھے ملا ملا ملا، چار کر بیٹھے اسی ملا ملا میں. کیا خیال ہے؟ ٹوٹل جو حاضر سروس کی بات کر رہا ہوں. تو چھوڑ دو، لوگوں سے کیا ہوتا ہے بھائی، موسٹ وانٹیڈ بننے کا اپنا مزہ ہے. تو اللہ کی خاطر اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار میرے لیے، میری وجہ سے اس کو ملامت کی جا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اے ایمان والو، جب تم اذان کے لیے اذان دیتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، یہ یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کس کا اڑاتے تھے؟ بلال حبشی کا. اگر حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ میں اذان نہیں دوں گا، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو حضرت بلال بنتے پھر ہے بھائی؟ وہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے اذان چھوڑ دیتے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں جب میں اذان دیتا ہوں. شرم. ہمارے بھائی تھے، ان کو قاری صاحب نے کہا مسجد میں مؤذن نہیں ہے، آپ اذان دے دو. میرے بھائی خود واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں نے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا پھر کسی بے شرم کو لے آؤ جا کے جس کو شرم نہ آتی ہو. تو اذان دینا کوئی بے شرم کا کام تھوڑی ہے بھائی. تو آج توبہ کرو کہ اے اللہ، سب سے بڑا گناہ تو اسلام میں نماز کا قضا کرنا ہے. حقوق العباد میں قتل نفس اور اللہ کے حقوق میں نماز کا قضا کرنا. تو بھائی آج توبہ کرو، نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ. رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے سوائے سفر اور بیماری، اور اس بیماری میں جس میں بیماری میں نقصان کا خطرہ ہو. جس بیماری میں روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ نہ ہو، اس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. آپ کو کھانسی ہے اور کوئی کھانسی بڑھنے کا بھی چانس نہیں ہے روزے میں، تو پھر تھوڑی کہ مجھے کھانسی ہے تو میں بیمار ہوں تو میں روزہ نہیں رکھ رہا. تو بھائی تیرے کو روزے، تیری کھانسی کو روزہ کہہ کیا رہا ہے؟ کسی کو کہہ رہا ہو تو چھوڑ دے. ماں باپ کو ستانا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ، زنا کبیرہ گناہ. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کسی غیر لڑکی سے بات مت کرو، دیکھو بھی نہیں اس کی طرف. نکال دو موبائل سے نمبر. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی کو بنایا، بس نکاح کا پیغام بھیجو، بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہم کیسے دوستیاں چھوڑ دیں، ہم سے نہیں چھوٹتی. بھائی دوستیاں رکھنا ٹینشن ہے، یہ بڑھے گی ٹینشن، کم نہیں ہوگی. یہ نشہ ہے. چرسی زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو ہر وقت چرس چاہیے ہوتی ہے. جو نہیں پیتے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو لڑکیوں کے عادی نہیں ہے وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اللہ نے بنائی نہیں ہمارے لیے، تو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح مسکرا کے بات کر رہی ہے یا بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس سے، دفع ہو یہاں سے. تو جب کوئی لینا دینا نہیں ہمارا تو وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں. بھائی ہمارے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا. تو ان سارے گناہوں سے آج توبہ کریں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا. گواہ ادھر ہی بیٹھے رہے. خیر گواہوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ ماشاءاللہ شادی کراچی میں کر رہے ہیں. محمد عبداللہ والمشتاق احمد، دلہن کا نام امارہ حسن بنت حسن بن لعیق، یہی نام ہے. مہر کی رقم 5,000 مہر نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کو 10 کر دیں، اس کو میں 10 کر دیے گا. تو دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 10,000 مہر میں عمارہ حسن بنت حسن ابن لعیق کا نکاح محمد عبداللہ والمشتاق احمد سے کروں. اجازت؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله.
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد عبداللہ والمشتاق احمد میں نے 10,000 روپے مہر میں عمارہ حسن بنت حسن ابن لعیق سے آپ کا نکاح کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے قبول ہے. جزاک اللہ کی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. جی میرا ایک سوال یہ ہے, آپ نے ذکر کیا اور یہ بڑا اہم سوال ہے. بیٹھے بیٹھے. بڑا اہم سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اجتماع ہوتے ہیں اس میں دعائیں ہوتی ہیں, تو جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشی ہو گئی. جی آج بھی نکاح ہوا, اس طرح آپ کی مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں اور نیو ٹاؤن میں بھی شوق کے حساب سے نکاح ہوتے ہیں. تو نکاح پڑھانے والے عالم ہوں, مفتی ہوں, بزرگ ہوں, جو بھی ہوں, وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان دونوں خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما اور ان میں محبت پیدا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. تو وہ دعا سننے والے ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ مفتی صاحب نے دعا کرتی ہے ہمارا تو کام ہو گیا, لیکن وہ خرافات کر کے آتے ہیں شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے, اور نکاح کے بعد جو خرافات کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑ دیں, تو ان کے لیے یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اسی طرح جو عام مجموعے میں جہاں ختم قرآن کی محفلیں چل رہی ہیں وہاں کوئی بھی عالم دین یہ دعا کرا رہا ہے کہ اللہ اس پورے مجموعے کی مغفرت فرما, تو اس مجموعے کے اندر جو ہے سود کھانے والے بیٹھے ہوئے, حرام خور بیٹھے ہوئے, اللہ کے احکامات کو توڑنے والے بیٹھے ہوئے, بے نمازی بیٹھے ہوئے, وہ دعا سن کے سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت بھی ہو گئی. تو ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, تم مدد چاہو گے تو مدد نہیں ہوگی, اور آخر میں جو خطرناک جملہ ہے کہ نیک بندوں میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا. تو نیک بندہ تو دعا کر رہا ہے, اس کا حصہ کیسے ہوگا جب حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو یہ خوش فہمی اور غلط فہمی جو مسلمانوں کو بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے حق میں دعا ہو گئی, ہمارا تو پورے مجموعے کی مغفرت ہو گئی, تو ذرا اس کو واضح کریں. بس یہی بات ہے کہ کسی حکیم نے کسی کو دوا دی, یہ طاقت کی دوا ہے, یہ کھایا کرو طاقت آئے گی, یہ خوراک ہے طاقت کی. آپ وہ طاقت کی خوراک کھا رہے ہو لیکن روز دبلے ہوتے جا رہے ہو. حکیم نے پوچھا بھائی 1 مہینہ دوا کھائی؟ ہاں کھائی. تو آپ موٹے کیوں نہیں ہوئے اور دبلے کیوں ہو گئے؟ بھائی حکیم صاحب آپ کی دوا کا فالٹ ہے. حکیم نے کہا اور کیا کھایا ہے؟ تو آپ نے جو چیزیں گنوانا شروع کی وہ ساری زہر تھیں. تو وہ بولے گا بھائی تم 1 گولی طاقت کی کھا رہے ہو اور 10 گولیاں باڈی کا بیڑا غرق کرنے کی کھا رہے ہو, تو یہ تھوڑی اثر کرے گی. تو ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ برکتیں ہوں, نکاح میں برکت ہو, میاں بیوی میں اللہ جوڑ پیدا ہو, نیک صالح اولاد ہو. یہ ایک ہم نے برکت کا کام کیا. لیکن میاں بیوی شادی سے پہلے جو شادی کے وقت جو ناجائز کام ہو رہے ہوتے ہیں, دھوم دھڑکا, مخلوط ماحول, گانے بجانے, پھر نکاح کے بعد جو اللہ کی احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, کوئی بھی برکت والا کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو برکت کیسے ہوگی؟ لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے. تو کہتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی تھی کہ لڑائیاں نہ ہو. یہی بات اس میں کہ امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ پورے مجمع کی بخشش کر دے, اس میں سود خور بھی بیٹھے ہیں, بے نمازی بھی بیٹھے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو بخشش اسی لیے تو کروا رہے ہیں کہ بے نمازی اور سود خور بیٹھے ہوئے. بھائی جب وہ توبہ کریں گے تو بخشش ہوگی نا. وہ توبہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کا ارادہ ہوتا ہے ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا ہے, ہم سود بھی کھائیں گے, نماز بھی چھوڑیں گے. تو توبہ کے بغیر بخشش نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو ایک کام کو فوکس کیا, دوسرے کو چھوڑ دیا, تو توبہ بھی کریں, پھر دعائیں مانگیں. یا توبہ کی توفیق ہی مانگنے کا مسئلہ کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں چھوڑ دوں, وہ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے. اچھا بھائی یہ کسی نے کہا ہے مفتی صاحب میں نے پڑھا کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لانا ہے, تو پھر آپ مسجد میں چٹکلے کیوں سناتے ہیں اور بے ساختہ طور پر ہنسی زور سے آ جاتی ہے, کیا اس کا گناہ ہوگا؟
مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لانا یہ آپ نے سنا ہی غلط ہے. مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کا ایک ادب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں کوئی مزاح کی بات نہیں کی جا سکتی. ہاں مسجد مزاحیہ پروگراموں کے لیے نہیں ہے، کامیڈی شو کے لیے نہیں ہے. بات کرنے کے دوران اگر کوئی کچھ ہنسی مذاق کی بات آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب روزے الحمدللہ کیا لگے ہوئے رہتے ہیں پر نماز میں بے حد سست ہو گیا ہوں، کیا روزہ قبول ہوگا؟ اسلام میں روزے سے زیادہ اہم حکم نماز کا ہے. نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے بھی، حالانکہ روزے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ نماز کی روزے سے زیادہ تاکید ہے. روزہ بھی رکھو اور نماز زیادہ ضروری ہے. مفتی صاحب میں حافظ قرآن کا رمضان میں تراویح پڑھانے کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے سنا تھا کہ ہر حرف پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نہیں تو کوئی اور فضیلت قرآن و حدیث میں؟ یہ علماء نے کسی حدیث کی روشنی میں استدلال کیا ہے. دیکھو رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھنا اور سننا اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک حرف کی تلاوت کی اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، صرف الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 30 نیکیاں. باوضو ہو کے پڑھے گا تو یہ اجر اور زیادہ بولو نا بڑھ جائے. یہ تو نارمل کنڈیشن میں زبانی بغیر اس کے آپ پڑھ رہے ہو. باوضو ہو کے پڑھے گا تو اجر اور بڑھ جائے گا. رمضان میں پڑھے گا تو نیکی کا اجر رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر نماز میں پڑھے گا تو نماز میں پڑھنا یا سننا وہ دونوں پڑھنا ہی. حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو اس کی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو امام قراءت کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا شریعت کے مقتدی بھی قراءت ہی کر رہا ہے. تبھی تو ہم تراویح میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں. حافظ پڑھتا ہے اور پیچھے لوگ سنتے ہیں، ان کو بھی تلاوت ہی کا ثواب ملے گا. اور یہ تراویح اصل میں تو انہی کے لیے مشروع کی گئی تھی کہ جو قرآن ویسے نہیں پڑھ سکتے نماز میں تو چلو بھائی حافظ کے پیچھے سن لو آپ آ کے، وہی ہوگا آپ کا بھی قرآن ختم ہوگا اس سے. تو نماز میں پڑھنا اور زیادہ نیکی، پھر وہ نماز بھی رمضان کی ہو تو اور زیادہ ثواب بڑھے گا. اور پھر تراویح کی ہو جس کی ترغیبات ہیں اور زیادہ ثواب بڑھ جائے. تو اگر یوں کہا جائے کہ رمضان میں جب ہم تراویح میں قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں تو قرآن پڑھنے پر ایک ایک حرف پہ جتنی نیکیاں ملتی ہیں پورے سال یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں. یعنی کسی اور عمل میں اتنا زیادہ ثواب ممکن ہے ہی نہیں قرآن پڑھنے کا. اس لیے رمضان کا قرآن مس نہیں کرنا چاہیے. اور جو قاری لوگ قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتے ہیں ان کو الگ سے تلاوت کا اجر ملتا ہے. اس لیے حافظ لوگوں کو چاہیے سستی نہ کیا کریں، تراویح میں قرآن سنایا کریں. جس کو قرآن آتا ہو نا اس کے لیے خود تلاوت کرنا تراویح میں یہ جماعت کی نماز سے بھی بہتر ہے. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں رمضان میں آئے اور آپ نے صحابہ کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں خود کیوں نہیں پڑھ رہے تھے حضرت عمر؟ ہے بھائی یہاں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اگر یہ تراویح سنت ہے یا فضیلت کا کام ہے یا اس کی بہت فضیلت ہے تو حضرت عمر خود کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ بھائی اس لیے خود نہیں پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر تو خود حافظ تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے ایک کام کا امت کو حکم دیا ہو خود نہ پڑھ رہے ہو؟ خود گھر میں پڑھتے تھے. کیونکہ جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ تراویح میں خود قرآن پڑھے، ریپیٹ کرے، اس کو دہرائے تاکہ اس کا یاد بھی ہو اور پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے اس کو. ہاں جو حافظ نہیں ہے وہ پھر مسجد میں آ کے حافظوں کے پیچھے تراویح پڑھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب والدین اگر والدہ سے بے تکلف اور دوستانہ رویہ ہو تو کوئی حرج تو نہیں؟ میری والدہ سے ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اکثر امی سے مذاق کرتا رہتا ہوں، تو اگر ادب کی رعایت کرتے ہوئے مذاق کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر اماں کو خوشی ہو رہی ہے، اماں سے بے تکلفی ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. ستانا منع ہے نا، ان کو ٹینشن دینا منع ہے. تو وہ تو آپ تمیز سے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ٹینشن شروع ہو جائے اماں کو. بعض دفعہ بے تکلفی ہوتی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت کے پاس 6.25 تولے سونا اور 1,80,000 روپے اور 30,000 روپے خرچ کر نکال لیے. کہاں ہیں بھائی وہ خاتون؟ پیسے رکھے ہوئے کہاں ہیں ذرا بتاؤ. ایک پلاٹ لیا تھا، لے لیا پلاٹ، اب تو خرچ ہو گئے پیسے. اگلا جملہ میں نے بعد میں پڑھا. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے پاس 10 کلو سونا ہے، تو کہاں ہے؟ بات مکمل ہونے سے پہلے میں کیا پوچھتا ہوں؟ کہاں ہے؟ پہلے یہ بتا کہاں ہے. پھر میں زکوٰۃ کا پوچھنا چاہ رہا ہوں. اصل میں بھائی لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے، تمہاری سوچ ہے.
100 किलो सोने रख के बैठे हुए हैं लोग, 100 किलो रखा हुआ कहाँ, ये नहीं पता चल रहा। एक प्लॉट लिया था किस्तों पर। अगर इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझे ना तो टेंशन की बहुत सारी चीजें हैं। आपने 10 तोले सोना रख लिया, खुश हो आप, 10 तोले सोना है मेरे पास, भाई बड़ा पैसा है। बंदा आएगा बताएगा मेरे पास 10 किलो सोना है, तो आप एहसास कमतरी में जाओगे कि नहीं जाओगे? फिर आपने 10 किलो रख लिया, फिर पता चलेगा ऐसे बंदे आएंगे जो कहेंगे हमारे पास 400 किलो सोना है, 400 किलो, तो आप फिर डिप्रेशन से मरोगे। इसलिए इसका हल यही है कि तेरे पास पूरी दुनिया की दौलत है या नहीं है, मरेगा कब्र में जाएगा। तो हम अगर रक्षा भी चला रहे हैं, टमाटर भी बेच रहे हैं, कब्रिस्तान में हमारी आपसे मुलाकात होने वाली, तो उस कब्र में लेटा होगा, हम इस कब्र में लेटा होंगे, हले हाय कर रहे होंगे, तेरी लाश पे भी कीड़े, हमारी लाश पे भी कीड़े, ना तेरा सोना कब्र में तेरे साथ जाएगा, ना हमारे टमाटर कब्र में हमारे साथ जाएगा। क्या ख्याल है? थोड़े दिन की खेल है। और दूसरी बात यह कि जो इंसान की जो लज्जत की चीजें हैं ना, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, वो गरीब को भी मिली जाती है। शदीद भूख में खाना, ये इंसान को ऐसी लज्जत देती है ना, ये चीज शदीद भूख में खाना, तो गरीबों को भी मिल जाता है और मालदारों को भी मिल जाता है। गरीब अगर कहे मुझे नहीं मिलता तो जिंदा कैसे है फिर तू? और शदीद प्यास में पानी, रात की गहरी नींद, सुबह 2 अंडे 2 पराठे कड़क चाय के साथ, तकरीबन हर मुसलमान को मुयस्सर है। तो ये नेमत मिल गई, बाकी सब गरीबी है। सोने का अचार डालेगा साले, बता रहे मेरे पास 10 किलो सोना है, मुझे तो कोई शर्मिंदा कर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एहसास कमतरी में डालना बहुत मुश्किल काम है दौलत के मामले में, क्योंकि मेरे पास जब सेठ आगे बता रहे होते हैं ना, मैंने बताया था ना गुजरांवाला में एक सेठ साहब अपनी फैक्ट्री का और अपने होटल का मुझे विजिट करा रहे थे। सेठ साहब को मुझे लेके गए, मुफ्ती साहब ये मेरा होटल है, ये भी मेरा होटल है, वो खाने पीने का पूरा रेस्टोरेंट था, बड़ा टाइट किस्म का, ये मेरा रेस्टोरेंट, ये मेरी बिल्डिंग, ये देख रहे हो, ये भी मैंने है। तो मुझ पर कोई असर नहीं है, माशाल्लाह, ये भी गाड़ी मेरी, ये भी गाड़ी मेरी, ये भी गाड़ी। अच्छा, मेरे साथ और भी दूसरे उलमा थे कुछ, वो देख रहे हैं, इस पर कोई असर। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो कह रहा हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, खुशी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि यार दुनिया क्या कर रही है और जो है इतना दौलत। आखिर में मैंने एक बात कही, जब उन्होंने बहुत सुनाई ना ये, मैंने कहा बस, मुझे दिल में ख्याल आया, जबान से ही उनको बोला बहुत। मैंने कहा बीवियां कितनी? कहते हैं एक। मैंने ऐसे झटका ना, मेरे स्टाइल उसको तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो हमारे दोस्त थे ना, वो हंस हंस के पागल हो गए। वो अब तक हंस रहे हैं, हालांकि इस वाक़े को 1.5-2 साल हो गए, अब तक नहीं हंसी रुकी है। जब भी उस वाक़े का इशारा होता है उनको हंसी आती है। मैंने कहा आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अच्छा, वो उसी सेठ के सामने ना हंस रहे। मैंने कहा आपको हंसी क्यों आ रही है? कह रहे वो घंटे से अपने फजाइल बयान कर रहे हैं, यार मेरा ये रेस्टोरेंट, मेरा ये रेस्टोरेंट, और आपने जब ये किया ना, क्या उस बेचारे की 2 टके की नहीं छोड़ी यार आपने। कह रहे इस स्टाइल पे मुझे हंसी आई है कि कोई असर ही नहीं हुआ आपके ऊपर, उसके इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। अबे मैंने कहा ये बीवियों से मुकाबला करा रहे हो तुम यार इन चीजों की, औरत से बढ़कर मर्द के लिए कोई नेमत नहीं है भाई। दुनिया में इस पे कत्ल हुए हैं, समझ रहे हो, औरत के हुसूल के लिए जंगें हुई हैं। तो इंसान की जो अल्लाह कुरान में कहते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जिस चीज को मैंने मर्द के लिए बनाया है वो क्या है? औरत। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। कुरान तो नेचर की अक्कासी है ना। हाँ, कोई आदमी ना हो, पजामा हो तो एक अलग बात है। मार्केट में अब मर्द रहे कहाँ हैं? पजामे, आपके अलावा की बात कर रहा हूं, पजामे घूम रहे हैं। मर्द का बच्चा होगा, उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में रखी है अल्लाह ने? औरत में रखी है। हाँ, ये बता दिया गधे घोड़ों वाला काम है बगैर निकाह के औरत की तरफ जाना, ये गधे घोड़े करते हैं, कुत्ते बिल्ले कर रहे होते हैं काम। एक है इंसानों की तरह निकाह का पैगाम भेजना कि इस सिलसिले में हाजिर हुआ था। किसी के यहाँ जब आदमी जाता है, क्यों आए? शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो ये जो है, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा कितनी है? उसने कहा एक रेस्टोरेंट सवाल अपने हमारे सामने बता रहे ये। तो खैर, इसलिए हम एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते अल्लाह के शुक्र। तो बात मैं इस पे कर रहा था कि जब दुनिया को, ये तो खैर एक मिजाह की बात आ गई, दुनिया को जब मुसाफिर खाना समझो ना, तो भाई अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं, हर शख्स को अरबों करोड़ों रुपए की नेमत। सुबह भूख लग रही हो, 2 सही करारे किस्म के पराठे, हाफ फ्राई अंडा, उस पर काली मिर्चें और कड़क सी खानदानी सी चाय हो, काकड़ दिन्ना हो जाता है। काकड़ दिन्ना फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब कव्वाली चलती है ना, शुरू में हल्की स्पीड में होती है, मजा नहीं आता उसमें। फिर जब काकड़ दिन्ना आता है ना, डंग डंग, वो होता है काकड़ दिन्ना। तो
اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں یار. دوپہر ہم کھانا کھاتے ہیں, پھر قیلولہ ہوتا ہے, سو کے اٹھتے ہیں, کتنا دماغ فریش ہوتا ہے. رات کا کھانا, رات کی نیند, بچے, اپنے بچوں کو دیکھ کر کیا انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے. بچوں کی حرکتیں دیکھو, بندروں کی طرح کیسے گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہوا ہے, ادھر گھسا ہوا ہے, ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں بچے, وہ خود ایک انٹرٹینمنٹ ہے. تو شکر والا دماغ ہوگا نا, دماغ میں دنیا مردار کے گٹر نہ ابل رہے ہوں اگر, تو خوش رہنے کے لیے بہت چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. لیکن آج دنیا مردار کے گٹر ابل رہے ہیں. اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, ہمارے فرماتے تھے آج کل اللہ کی محبت کے چشمے کم ابل رہے ہیں, دنیا مردار کی محبت کے گٹر زیادہ ابل رہے ہیں. اتنی دولت ہے پھر بھی بغیرت ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہوگا, آگے بتا رہا ہوگا میں ٹینشن میں. کس چیز کی ٹینشن ہے تجھے؟ تنخواہ کم ہے. کہاں تنخواہ کم ہے تیری؟ یہ کھا رہا ہے, یہ پی رہا ہے, کہہ رہے نہیں گزارا نہیں ہوتا. تو گزارا تو میرے بھائی ہمارے حکمرانوں کا بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کہیں گے یار حالات آج کل ملک کے کیا چل رہے ہیں, ٹینشن والے چل رہے, میرا گزارا نہیں. میرے بچوں کو, لوگ یہی کہتے ہیں مالدار لوگ, ہمارے بچوں کا خرچہ نہیں نکل رہا. کیوں نہیں نکل رہا خرچہ؟ کہتے ہیں وہ اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, تو نکال لے بھائی اسکول سے. نہیں, اسکول بہت ضروری ہے بھائی, بہت ضروری ہے اس کے لیے جس کے پاس فیس کے پیسے ہو. جس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے اس کے لیے 2 پراٹھے بہت ضروری, اور جس کے پاس 2 پراٹھوں کے پیسے نہیں اس کے لیے 1 پراٹھا بہت ضروری. جس کے پاس 1 کے پیسے بھی نہیں اس کے لیے ناشتہ ضروری ہے ہی نہیں, کیونکہ جب ناشتہ نہیں کرے گا دوپہر کو اور تباہی والی بھوک لگے گی, تو اس کو دوپہر کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ ناشتے کا مزہ ریکور ہو جائے گا. اور اگر دوپہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تو رات جب کھائے گا نا ہٹو بچو ہو جائے گا. شدید بھوک میں آدمی کہتا ہے دسترخوان بھی کھا لوں, اور اگر رات کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے تو ایسا ہوتا نہیں ہے, اتنا اللہ دے دیتا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر ٹینشن ہے. پھر آپ بولو یار مفتی صاحب میں ٹینشن میں ہوں, نہ صبح کا ناشتے کے پیسے, نہ دوپہر کھانے کے پیسے, نہ رات کھانے کے پیسے, کچھ بھی نہیں ہے. بھوک سے مر رہا ہوں, پیٹ کمر کو لگ گیا, چپک گیا پیٹ کمر کے ساتھ, بچے بھوک سے گھر میں بلبلا رہے ہیں. پھر میں مانوں گا واقعی تو کس میں ہے؟ ٹینشن میں. پھر ٹینشن سمجھ میں آتی ہے. لیکن آج کل یہ جو ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں نا, یہ ٹینشنیں نہیں ہیں, یہ ناشکری ہے. ہوس کے پجاری, ہوس کے مریض بنے ہوئے ہیں. ہوس سمجھتے ہو, ہوس لالچ, اس کی وجہ سے ٹینشن ہے. یہ بنائی ہوئی ٹینشن ہے یہ اللہ کی طرف. اور وہ بھوکا جس کو 3 ٹائم کا کھانا نہ ملے, وہ ٹینشن کو اللہ بھی ٹینشن مانتا ہے. پھر اس پہ صبر کرے گا, اجر ملے گا. اللہ اس سے وعدے کرتا ہے کہ صبر صبر من یتصبر یصبرہ اللہ. صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. آج تو ٹینشنیں ہیں نہیں, بنائی ہوئی ہیں. چلو میرے بھائی ایک مطلب ہو گیا قسط پر, اور ایک پلاٹ لیا تھا قسطوں پر مگر قسطیں بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا یہ اگر پلاٹ خریدا تھا قسطوں کے لیے, بیچنے کے لیے خریدا تھا تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا تو جتنے پیسے پلاٹ خریدنے میں لگ گئے ان پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. روزے کی حالت میں سوتے ہوئے اگر بیوی سے, بھائی روزہ ٹوٹتا ہے ہم بستری کرنے سے یا ڈسچارج ہونے سے, اس کے بغیر روزہ نہیں ٹوٹتا. عمران اویسی رحیم یار خان سے, میں نے جلد بازی میں شادی کی, اس نے اپنا سارا کیا جیون بگاڑ لیا. میں نے سوچ سمجھ کر شادی کی, اس نے کون سا تیر مار لیا. ابے کیا شعر سنا رہا ہے مفتی صاحب. میں نے ہو گیا میرے بھائی, ہماری قومی کرکٹ ٹیم میں خراب کارکردگی پہ اعتراض دین پر کیا جا رہا ہے لبرل مذہب مخالف لوگوں کی طرف سے کہ جب یہ تمہاری نمازی ٹیم ہے تو بھائی ٹیم نمازی ہونے سے جیت نہیں ہوتی, ٹیم کے ایکسپرٹ ہونے سے جیت ہوتی ہے. اگر میں نمازی آدمی جس کو آپ نمازی پرہیزگار سمجھتے ہیں, مجھے بلہ دے دیا جائے کہ اس دفعہ ورلڈ کپ میں مفتی صاحب اوپننگ کے لیے آپ جاؤ, تو اوپننگ میں ہی وہ تیر ماروں گا کہ باقی پوری ٹیم کا حوصلہ بھی ختم ہو جائے گا. کوئی کہ نمازی پرہیزگار مفتی صاحب آئے, پگڑی پہن کے میدان میں اترے اور پہلی بال پہ کلین بولڈ ہو گئے, تو مذہب کا اس میں کیا تعلق ہے بھائی؟ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس چیز میں ماہر ہوتا ہے, جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا اس میں ماہر ہوگا. تو قومی ٹیم کو چاہیے کہ دعائیں بھی کرے, نماز بھی پڑھے, لیکن تھوڑا سا اپنی پریکٹس کو بڑھائے. اور دوسرا, ہمارے یہاں جو ٹیموں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ اقربا پروری ہے نا. ایک آدمی ماہر ہے اس کو رکھا نہیں جا رہا, ایک آپ کا ماموں ہے, آ جا بھائی تو یہ جہاں ہوگا تو وہ نماز روزے سے کیا ہوگا. باقی قومی ٹیم کا نماز پڑھنا یہ بہت قابل تعریف ہے. کچھ بے غیرتوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے. ایک نے کہا کہ ہماری ٹیم اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے, کبھی آپ نے وہ فلانے کو ہندو کو دیکھا جس نے یہ کیا ہو, وہ اسرائیل کی وہ فلانی ٹیم میں ایک عیسائی ہے, کبھی اس کو دیکھا, ان کو پتہ نہیں کیا مذہب کا شوق ہے, میدانوں میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہندو تو مندر میں جا کے سجدہ کرتا ہے, وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. عیسائی چرچوں میں جاتا ہے, اس کے نماز نہیں ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا,
ہمارے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی ہے، کرکٹ کے میدان کو بھی مسجد بنا دی اللہ. یہ تو اسلام کی خوبی ہے. کہیں بھی ہو اس خدا